إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله وقال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت۔ عزیز محترم پیارے بھائیو، ہر بندہ اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے اپنی ذہنیت سے، اپنے اپنے ذوق اور شوق سے، اپنے جذبے اور ایمان سے شان اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو میں نے سوچا چلو میں بھی آپ کے سامنے اپنے جذبات کا، اپنے ایمان کا، اپنے خیالات کا قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھوں۔ عزیز محترم بھائیو، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اہل بیت جو ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں وہ شامل ہیں، اور صحابہ اکرام وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جھانک کے کہہ دیا کہ میں تم پہ راضی ہو گیا، تمہارے اعمال دیکھ کے میں نے تمہاری جو ہے تم کو میں نے رضامندی کے اندر شامل کر لیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نبی کے گھرانے کے اندر شامل ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے اہل بیت کا مقام اور فضیلت شان تو کتنی زیادہ بلندی کی اہمیت رکھتی ہے کہ جبرائیل السلام لے کے آتے ہیں، اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب تہمت لگتی ہے تو عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ آپ کا انتخاب اماں عائشہ کا کس نے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ عز و جل نے کیا ہے۔ عزیز محترم پیارے بھائیو، بھائی جس کا انتخاب عرش والا رب کرے وہ کیسے اس طرح دنیا کی باتوں میں آ کے اور دنیا کے فتووں میں آ کے وہ غلط ہو سکتے ہیں؟ توبہ نعوذ باللہ۔ بلکہ ان کے اوپر بد زبانی کرنے والا، گندی زبانیں بکواس کرنے والا، وہ علوی کیوں نہ ہو، وہ ذاکر کیوں نہ ہو، وہ جتنے مرضی بغیرت پیدا ہو جائیں، وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ شان اہل بیت کے اندر کبھی بھی انشاءاللہ وہ شان کے اندر کمی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے۔ اور اللہ جس بات کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ پھر وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، میں نے ارادہ کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اہل بیت کو گناہوں سے پاک صاف کر دوں۔ تو اللہ نے یقیناً پاک صاف کر دیا۔ اور پھر اہل بیت کے مقام میں سے اللہ کے نبی نے حسن و حسین کی فضیلت کچھ علیحدہ طور پہ بیان کیا ہے۔ وہ جنتی بھائی سردار، جنتی شہزادوں کے سردار ہیں، وہ میرے دو پھول ہیں اور میں ان میں سے ہوں، یہ مجھ میں سے ہے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ عزیز محترم پیارے بھائیو، اور یہ بات یاد رکھو، اللہ کی فضل سے جو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہے وہ ایمان والا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ پکا لعنتی ہے اور وہ کافر ہے۔ اور اللہ کے فضل سے ہم انشاءاللہ امام حسن سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں، اماں عائشہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ابو بکر صدیق سے بھی کرتے ہیں، اور جناب عثمان سے بھی کرتے ہیں، عمر بن خطاب سے بھی کرتے ہیں۔ بھائی سارے اہل بیت ہیں۔ نبی علیہ السلام اہل بیت ہوتا ہی گھر والے ہیں۔ دیکھو نا، آپ کی شادی ہو، آپ سے پوچھا جائے بھی سناؤ گھر والوں کا کیا حال ہے، تو آپ گھر والوں سے مراد بیوی لیں گے، بچے تو ہوئے نہیں آپ کے، تو گھر والوں سے مراد بیوی ہے۔ تو یہاں پہ اہل بیت سے مراد بیویاں بھی اللہ کے نبی کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو ہمیں ان سب کی منزلت، مقام اور فضیلت کو پانے کے لیے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا انشاءاللہ۔ جب ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ عز و جل راضی ہوں گے، اور اللہ نے کہا ہے جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ یقیناً ہدایت والوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ عز و جل ضرور ان کو ہدایت والوں میں شامل فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور سچ حق ایمان نصیب فرمائے، اور اللہ شیطان کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، ایسے لعنتی بکواسوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔